انہو فتل کفور، وہ ادھیڑ لوگوں میں جوان ہے، لہو لسان صبور، ان کے پاس بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان، وقلب عقول، اور بہت زیادہ سمجھدار دل۔ هذا الصحابی الجلیل، یہ عظیم المرتبہ صحابی، ملک المجد من اطرافہ، جو اپنے تمام اطراف سے بزرگیت کے مالک ہوئے، جمع کیا۔ فما فاتہ من شیء، ان سے کوئی چیز چھوٹی نہیں۔ کیسے بزرگیت جمع کی، شرف کیسے حاصل کیا، کہ فقط اجتمع له مجد الصحبہ، آپ کے لیے صحابیت کا شرف اکٹھا ہو گیا۔ لو تأخر میلادہ قلیلا، اگر آپ کی پیدائش تھوڑی بعد میں ہوتی، دیر سے ہوتی، لما شرف بصحبۃ رسول اللہ، تو آپ کو حضور کی صحبت کا شرف نہ ملتا، ٹھیک ہے۔ ومجد القرابہ، رشتہ داری کا شرف، فهو ابن عم نبی اللہ صلوات اللہ وسلم علیہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ مجد العلم، علم کی شرافت، بزرگی، وہ حبر امت محمد، امت محمدیہ کے زبردست عالم، اور اس کے علم کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، بحر علم الزاخر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ مجد التقوی، تقوی کی شرافت، فقد کان صواما بالنہار قواما باللیل، دن کے روزے دار تھے اور رات کے عبادت گزار تھے۔ مستغفر بالاسحار، وقت سحر استغفار کرنے والے تھے۔ بکا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت اور خوف سے رونے والے تھے، یہاں تک کہ آنسو نے آپ کے رخسار کے اندر گڈھا پیدا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ انہو عبداللہ ابن عباس، وہ عبداللہ ابن عباس ہیں، امت محمدیہ کے بزرگ ہیں، ربانی عارف بالبزرگ ہیں۔ اعلمها بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے عالم، اس کی تفسیر سے سب سے زیادہ واقف، واقدرہ علی النفوذ الی اقوالہ، اور قرآن کریم کے حقائق تک رسائی پر سب سے زیادہ قادر، وادراک مرامیہ، اور اس کے مقاصد کو، اس کے اسرار کو سمجھنے پر سب سے زیادہ قادر شخص تھے، ٹھیک ہے۔ تو میری بات، مرامی ای مقاصد، اسرار باریک بات ہے، راز۔ ولد ابن عباس قبل الہجرت ب3 سنوات، ابن عباس ہجرت سے 3 سال قبل پیدا ہوئے، تو میری بات۔ ولما توفی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کان لہ 13 سنۃ فقط، تو اس وقت آپ کی صرف اور صرف کتنی عمر تھی؟ 13 سال۔ ومع ذلك، اس کے باوجود، فقد حفظ للمسلمین عن نبیہم، تو اس کے باوجود آپ نے مسلمانوں کے واسطے ان کے نبی سے 1660 حدیثاً، 1660 حدیثیں آپ نے مسلمانوں کے واسطے ان کے نبی سے یاد فرما لی تھی۔ اثبتہ البخاری مسلم فی صحیحیہما، جس کو امام بخاری امام مسلم اپنی کتاب صحیح بخاری مسلم میں محفوظ کر دیا ہے۔ ولما وضعته امہ، جب آپ کی والدہ نے آپ کو جنا، حملت الی رسول اللہ، آپ کو حضور کے پاس لے گئی، فحنکہ بریقی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کے جو ہے لعاب مبارک سے ان کی تحنیک فرمائی۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ زبان میں کچھ رکھ کر کے بچے کو چٹانے کا، ٹھیک ہے نا۔ فکان اول ما دخل جوفہ ریح النبی المبارک الطاہر، تو سب سے پہلے آپ کے پیٹ میں داخل ہونے والی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک و پاکیزہ تھوک تھا۔ ودخلت معه التقوی والحکمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی اور حکمت بھی آپ کے اندر داخل ہو گئی۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس شخص کو حکمت سے نواز دیا جائے اسے خیر کثیر عطا ہو گئی۔ وما ان حلت عن الغلام الہاشمی تمائم، اس ہاشمی لڑکے سے اس کی تعویذات نہیں کھلی، یعنی ایک ہوتا ہے نا شروع میں بچوں کو باندھ دیا کرتے ہیں گھر مسلموں کے، تو اس زمانے بھی رہا ہوگا حفاظت کے واسطے، اور اگر اس ہاشمی لڑکے کی تعویذات ابھی نہیں کھلے تھے اور وہ سن تمیز یعنی 7 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑا، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ان کی عمر 7 سال کی پہنچی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑ لی، ان کی صحبت اختیار کر لی، ایسے جیسے کہ ایک آنکھ دوسری آنکھ کو لازم پکڑتی، جدا نہیں ہوتی۔ فکان یعد لهما مع وضوئه اذا هم يتوضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کا ارادہ فرماتا تو آپ ان کے لیے آپ کے وضو کا پانی تیار فرمایا کرتے تھے۔ وصلی خلفہ، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، اذا وقف علیہ السلام، جب حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ویکون ردیفہ، حضور کے شریک سفر ہوتے، رفیق سفر ہوتے، حضور کے سفر کے ساتھی ہوتے، اذا عزم علی السفر، جب حضور سفر کا ارادہ کرتے، عزم کرتے۔
حتیٰ غدا لہو، یہاں تک کہ وہ حضور کے واسطے کظلہ، آپ کے سائے کی طرح ہو گئے، یسیر معہ النصارا، کہ حضور جہاں بھی جاتے ہیں وہ وہاں چلتے آپ کے ساتھ، ویدور فی فلکی، اور حضور کے گویا کی آسمان میں گھومتے پھرتے جہاں وہ گھومتے ہیں، حضور جہاں جہاں آسمان کے نیچے جاتے وہ بھی ان کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، وہ فی کل ذالک، اور وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یحمل بین جنبیہ قلبا واعیا، اپنے پہلوؤں کے درمیان ایک محفوظ رکھنے والا دل، وہ ذہن صافیا، صاف و شفاف ذہن، و حافظۃ، اور ایک ایسا حافظہ رکھتے تھے، دونہا، جس کے سامنے کل آلات التسجیل، تمام ریکارڈ کے محفوظ کرنے کے آلات پست ہیں، نیچے ہیں، جس سے عصر جدید زمانہ واقف ہے، یعنی جو کچھ آپ ریکارڈ کرتے ہیں موبائل وغیرہ سے، اس سے زیادہ فاسٹ کیا تھا آپ کا حافظہ تھا، یادداشت، یہ کہنا چاہیے۔ حدث نفسی، انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا، قال، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلوات اللہ وسلم علیہ بالوضوء ذات مرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کا ارادہ فرمایا، فما اسرع ان اعددت له الماء، تو فوراً میں نے، جلدی ہی میں نے، بہت جلد میں نے آپ کے لیے پانی کو تیار کر دیا، فما اسرع فسر بما صنعت، تو آپ میرے کارنامے سے، میرے عمل سے خوش ہو گئے، آپ کو میرے عمل سے خوشی پہنچی، سرہ مجہول، آپ کو خوشی پہنچی، بما صنعت، اس عمل سے جو میں نے آپ کے لیے کیا، ولما ہم بالصلاۃ، جب آپ نے نماز کا ارادہ فرمایا، اشار الیہ، میری طرف اشارہ فرمایا، کیا ان اقف بازائی، میں کہ آپ کے بغل میں کھڑا ہو جاؤں، فوقفت خلفہ، چنانچہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، فلما انتهت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو گئی، مال علیہ، میری طرف متوجہ ہوئے، وقال، اور فرمایا، ما منعک ان تکون بازائی یا عبداللہ، عبداللہ ابن عباس، میرے مقابل کھڑے ہونے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا؟ فقلت، میں نے کہا، انت اجل فی عینی واعز من ان اوازیک رسول، میری نگاہ میں آپ اس سے زیادہ عظیم اور باعزت ہیں کہ میں آپ کے مقابل کھڑا ہو جاؤں، یا رسول اللہ، فرفع یدیہ الی السماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھایا اور فرمایا، اللہم آت الحکمہ، اللہ اسے حکمت عطا فرما، دوبارہ سمجھ آ رہی؟ وقد استجاب اللہ دعوت نبیہ علیہ الصلاۃ والسلام، فآت الغلام الہاشمی من الحکمت ما فاق بہ اساطین الحکماء، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس ہاشمی لڑکی کو وہ حکمت عطا فرمائی جس کے ذریعے سے وہ بڑے بڑے حکماء سے، حکیموں سے فائق ہو۔ تو حکماء سے مراد یہ ڈاکٹر نہیں، حکمت کی باتیں کرنے والے بڑے بڑے ماہرین علم، یہ مراد۔ ولا ریب فی انک تود ان تقف علی صورۃ من صور حکمت عبداللہ بن عباس، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ خواہش رکھتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عبداللہ ابن عباس کی حکمت کی کسی شکل سے واقف ہو جائیں، کہ ان کی حکمت کوئی منظر سامنے ہو، کیسے حکمت عطا فرمائے۔ فَإِلَيْكَ أَيْ خُذْ هَذَا الْمَوْقِفَ، اس موقف کو لیجیے آپ، فَفِيهِ بَعْضٌ مِّمَّا تُرِيدُ، اس میں آپ کا بعض منشا اور آپ کی بعض مراد موجود ہے۔ لما اعتزل بعض اصحاب علی، جب علی بن ابی طالب کے کچھ ساتھی دور ہو گئے، وخذلوه، اور آپ کو چھوڑ دیا، فی نزاعہ مع معاویہ، معاویہ کے ساتھ لڑائی میں، قال عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس نے علی رضی اللہ عنہ فرمایا، ایذن لی، مجھے اجازت دیجیے، یا ابن المؤمنین، ان آتی القوم، کہ میں قوم کے پاس جا کر ان سے گفتگو فرماؤں، وہ اکلمہم، فقال انی اتخوف علیک منہم، مجھے تم پر ان کی جانب سے خوف محسوس ہو رہا ہے، اندیشہ لگ رہا ہے، فقال، کہا، ہرگز نہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ثم دخل علیہم، پھر آپ ان لوگوں کے پاس گئے، فلم یرى قوما قط اشد اجتہادا منہم فی العبادہ، تو ان لوگوں نے، یا آپ نے ایسی کوئی قوم نہیں دیکھی جو عبادت میں ان لوگوں سے زیادہ کوشش اور محنت کرنے والی ہو۔ فقالوا، ان لوگوں نے کہا، مرحبا بک یا ابن عباس، ابن عباس، مبارک ہو، خوش آمدید، ماجا بھی، کیوں آئے ہیں آپ، کیا چیز آپ کو لے کر آئی ہے؟ قال جئتکم احدثکم، میں آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ سمجھ آ رہی بات؟ فقال بعضهم، تو ان میں سے کسی نے کہا، لا تحدثوا، ان سے بات نہ کرنا، ان سے بات نہ کرنا۔ قال بعضهم، کسی نے کہا، قل نسمع، کہیے ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ فقال، کہا، اخبرونی، مجھے یہ بتاؤ، ما تنقمون علی ابن عم رسول اللہ، حضور کے چچا کے لڑکے سے کس بات سے تم ناراض ہو، یا کن چیزوں کو ناپسند۔ ناقم علی کے معنی ہوتے ہیں ناراض ہونا اور کسی چیز کا ناپسند،
ابن حضور کے چچا کے لڑکے سے کس وجہ سے ناراض ہو یا کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہو. وزوج ابنتی ہی، اور ان کی جو ہے بیٹی کے شوہر. وہ اولی من آمن بہ، اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص سے. فقالوا، ان لوگوں نے کہا ننقم علیہ ثلاثۃ امور، ہم ان سے 3 چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں. قالوا ما ہی، وہ چیزیں کیا ہیں؟ قالوا فرمایا اولها، پہلی چیز انہ حکم الرجال فی دین اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے دین میں لوگوں کو حکم بنا دیا ہے، فیصل بنا دیا ہے. ثانیہما، دوسری چیز ہے انہ قاتل عائشہ و معاویہ ولم یاخذ غنائم ولا سبایا، انہوں نے قتال کیا عائشہ معاویہ سے اور نہ غنیمت کے مال لیے اور نہ قیدی اختیار کے، نہ قیدی بنائے. ثالثہما، اور تیسری چیز ہے انہ محا نفسہ لقب امیر المؤمنین، کہ انہوں نے اپنی ذات سے امیر المؤمنین کا لقب مٹا دیا، باوجود کہ مسلمانوں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کو امیر بنایا ہے. بارہ سمجھ آ رہی. فقال، کہا ارائیتم، تو آپ نے ان سے پوچھا ارائیتم، تمہارا کیا خیال، ان اسمعتکم من کتاب اللہ، اگر میں تم کو اللہ کی کتاب سنا دوں، ایسی اللہ کی کتاب سے ایسی بات سنا دوں، وحدثتکم من حدیث رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کی حدیث سے ایسی بات سنا دوں، ما لا تنکرون، جسے تم انکار نہیں کر سکتے. افترجعون عما انتم فی، جس موقف میں تم لوگ ہو، کیا اس سے تم دور ہو جاؤ گے، واپس ہو جاؤ گے، دستبردار ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے؟ قالوا نعم، ان کا ہاں ٹھیک ہے. قال اما قولکم، رہی بات تمہاری یہ بات، انہ حکم الرجال فی دین اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے دین میں لوگوں کو فیصل بنا دیا. فاللہ سبحانہ وتعالی یقول، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو شکار کو قتل نہ کرو جب کہ تم کیا ہو، حالت احرام میں ہو. وانتم حرم، حالت احرام میں ہو. ومن قتلہ، جو شخص بھی حالت احرام میں تم میں سے جان بوجھ کر کسی شکاری کو قتل کر دے، فجزاء، تو کفارہ اور جزا کیا ہے، مثل ما قتل من النعم، جو جانور اس نے ذبح کیا ویسا ہی اسے دینا پڑے گا. کیا قیمت ہوگی، اس جانور کی قیمت کیا ہوتی، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 انصاف پسند لوگ اس کا فیصلہ کریں. تو فیصلہ کون بننا؟ انسان بننا. انشدکم اللہ، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. افحکم الرجال فی حقن دمائہم وانفسہم وصلاح ذات بینہم احق ام حکمہم فی ارنب ثمنها ربع درہم، کیا لوگوں کا حکم، فیصلہ ان کے خون، ان کی جانوں کے حفاظت میں اور آپسی لڑائی کو ختم کرنے میں زیادہ حقدار ہے، یا ان کا حکم فیصلہ ایک خرگوش کے سلسلے میں زیادہ حق رکھتا ہے جس کی قیمت 1/4 درہم ہے؟ سمجھ بات. قالوا، نے کہا بل فی حقن دماء المسلمین و صلاح ذات، بلکہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت میں اور آپسی لڑائی کو ختم کرنے میں، صلح کرنے میں. فقالوا اخرجنا من هذه، کیا ہم اس سوال سے باز آ گئے، اس موقف سے نکل گئے، ہٹ گئے؟ قالوا نعم، اللہم، ہاں ہم نے اس کو چھوڑ دیا. قال واما قولکم، رہی بات تمہاری بات یہ کہ ان علی قاتل ولم یسبی کما سبا رسول اللہ، کہ علی بن ابی طالب نے قتال کیا، لڑائی کی، اور جیسے کہ حضور نے قیدی بنایا انہوں نے قیدی نہیں بنایا. افکنتم تريدون ان تسبوا امکم عائشۃ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی اماں عائشہ کو قیدی بنا لو، وتستحلون، ان کو حلال سمجھو، جیسا کہ عام قیدیوں کو حلال سمجھا جاتا ہے. فإن قلتم، اگر تم کہو نعم، ہاں، فقط کفرتم، تم نے کفر کی اختیار کیا، تم کافر ہو گئے. وإن قلتم، اگر تم یہ کہو گے انها لیست بأمکم کفرتم ایضا، کہ تمہاری اماں نہیں ہے وہ، تب بھی تم کافر ہو گئے. سمجھ بات. فاللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، کہ اللہ کے نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہے. مسلمانوں پر، مسلمانوں کی جان سے زیادہ نبی کو حق حاصل ہے. اور نبی کی ازواج مطہرات مسلمانوں کے لیے ماؤں کے درجے میں ماں ہے، ماں. فاختاروا لانفسکم ما شئتم، تو تم اپنے لیے جو پسند، جو چاہو اختیار کر لو. ماں مانتے ہو یا قیدی بنانا پسند کرتے ہو، تو دونوں چیز نہیں کر سکتے. ثم قال، فرمایا اخرجنا من هذا ایضا، کیا اس موقف سے بھی ہم نکل گئے، چھوڑ دیا؟ قالوا اللہم نعم، ہاں نکل گئے. قال واما قولکم، رہی بات تمہارا یہ کہنا ان علی قد محا نفسہ لقب امرۃ المؤمنین، کہ علی بن ابی طالب نے اپنی ذات سے امیر المؤمنین کا لقب مٹا دیا، ہٹا دیا ہے.
فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین طلب من المشرکین یوم الحدیبیہ ان یکتبوا فی الصلح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مشرکین سے حدیبیہ کے وقت میں یہ مطالبہ کیا کہ وہ صلح میں جس کو حضور نے ان کے ساتھ کیا تھا یہ لکھیں، کیا ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ، اس جملے کو لکھیں کہ یہ وہ معاہدہ و صلح ہے جس پر محمد رسول اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ تو ان مشرکین نے کہا لو كنا نؤمن انک رسول اللہ ما صدرناک عن البیت ولا قتلناک، اگر ہم ایمان رکھتے اس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے نہ روکتے اور نہ آپ سے قتال کرتے۔ بارہ سمجھ میں آ رہی؟ ولیکن اکتب محمد ابن عبداللہ، لیکن آپ لکھیے محمد ابن عبداللہ۔ فنزل عند طلبہم، حضور ان کے مطالبے کے وقت کیا ہے اس جملے سے دستبردار ہو گئے، یہ کہتے ہوئے واللہ انی لرسول اللہ، خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ مجھے جھٹلاؤ، ٹھیک ہے۔ قال خرجنا بهذه، تو کیا ہم اس موقف سے بھی دور ہو گئے، نکل گئے؟ فقالوا اللهم نعم، ہاں اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ وكان من ثمرة هذا اللقاء، اس ملاقات کا نتیجہ وما أظهره فيه عبد الله بن عباس من حکمة بالغة وحجة دامغة، اور اس ملاقات میں جو عبداللہ بن عباس نے ایک مؤثر حکمت اور زبردست دلیل پیش فرمائی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان عاد منهم، کہ ان لوگوں میں سے 20,000 20,000 لوگ علی کی صف میں واپس آ گئے۔ کتنے لوگ؟ 20,000۔ واصر 4,000، اور 4 لوگ ان کی مخالفت پر، ان کے مخالف ہونے کی وجہ سے اپنی اس حالت پر کیا ہے مصر رہے۔ واصر 4,000، 4,000 لوگ علی خصیمتہم لہو عنادا و ارادا الحق، حق سے اعراض اور دشمنی کرتے ہوئے ان سے اپنی دشمنی پر 4,000 لوگ کیا ہے مصر رہے، ڈٹے رہے، ضد باندھے رہے۔ وقد سلک الفتح عبداللہ بن عباس الی العلم کل سبیل، عبداللہ ابن عباس، نوجوان عبداللہ ابن عباس نے علم کے واسطے ہر راستہ طے کیا، مصیبت کا، مشقت کا، دشواری کا، پریشانی کا ہر راستہ طے کیا۔ وبذل من اجل تحصیل کل جهد، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے تمام طرح کی مشقتیں جو ہے جھیلی، ہر طرح کی کوشش کی ہے۔ بدل جہد، مصیبت جھیلنا، مشقت جو ہے برداشت کرنا اور کوشش کرنا۔ فقد ظل ينهر من معین رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے سے آپ سیراب ہوتے رہے جب تک زندگی آپ کے ساتھ رہی، ممتد بالحیات، زندگی بھر جب تک آپ کے ساتھ زندگی ساتھ دیتی رہی۔ فلما لحق الرسول الکریم بجوار ربہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے پڑوس یعنی اللہ کی طرف چلے گئے، کوش فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو اتجہ عبداللہ ابن عباس متوجہ رخ کیا للبقیۃ الباقیہ من علماء الصحابہ، باقی علماء صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، وطفق یاخذ منہ ویتلقى عنہ، ان سے اخذ کرنے لگے اور علم کو حاصل کرنے لگے۔ سن میری بات، حدثنا سے اپنے بارے میں فرمایا، کہتے ہیں کہ کان اذا بلغنی الحدیث ان رجل من صحابۃ رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کسی صحابی سے مجھے حدیث پہنچتی، اتیت بابا بیتہ فی وقت قیلولتہ، تو میں اس کے وقت قیلولہ، آرام کے وقت اس کے گھر کے دروازے کے پاس آ جاتا، وتوسطت ردائی عند عتبۃ داری، ان کے دروازے کے پٹ کے پاس اپنی چادر کی کا تکیہ بنا لیتا، فیسفی علی الریح من التراب ما یسفی، تو مجھ پر ہوا جتنی مٹی اڑانا ہوتی اڑاتی رہتی، یعنی جب ہوا تیز چلتی ہے تو کیا گرد و غبار اڑتی نہیں اڑتی، مثلا مجھ پر ہوا جتنی مٹی اڑانا ہوتی اڑاتی۔ لو شئت ان استاذن علی لاذن لی، اگر میں چاہتا اجازت دینا تو وہ مجھے کیا کرتے، اجازت دے دیتے، لیکن میں احترام میں، ان کی عزت میں ایسا نہیں کرتا، منتظر رہتا تھا۔ وانما كنت افعل ذلك، میں اس عمل کو کرتا تھا لیطیب نفسه، تاکہ ان کے دل کو خوش کر سکوں، ان کو ڈسٹرب و پریشان کروں۔ فاذا خرج من بیتی، جب اپنے گھر سے وہ نکلتے، رآنی علی هذا الحال، مجھے اس حال پر دیکھتے اور پاتے تو کہتے یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے چچا کے لڑکے، کیوں آئے ہو آپ، کیوں تشریف لائے ہیں آپ، کہ کون سی چیز آپ کو لے آئی؟ حلا رسلت الی فاتیا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بلوا لیا تو میں آپ کے پاس خود آ جاتا۔ فاقول، تو میں کہتا انا احق بالمجیء الیک، میں آپ کے پاس آنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ فالعلم یؤتی ولا یأتی، علم کے پاس آیا جاتا ہے نہ کہ علم خود آتا ہے۔ سونے میں شدہ ثم اسألوا عن الحدیث، پھر ان سے حدیث کے بارے میں سوال کرتا پوچھتا۔ وكما كان ابن عباس يدل نفسه في طلب العلم فقد كان يعلي من قدر العلماء، جیسا جس طرح ابن عباس اپنے آپ کو علم کی طلب میں ذلیل کرتے، اپنے آپ کو مٹاتے،
اسی طرح سے وہ علماء کی قدر کو بلند بھی کیا کرتے تھے، جیسے کہ یہاں بلند کیا، ایک طرف ذلیل کر رہے ہیں، مٹی آپ پر اڑ رہی ہے، باہر بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور علم کی قدر، علماء کی قدر انتظار کر رہے ہیں، سمجھ رہی بات؟ تو خود کو ذلیل کرتے، علماء کی قدر کو بلند کرتے۔ فہا ہوا زید بن ثابت کاتب الوحی ورأس اہل المدینہ فی القضاء والفقہ والقراءۃ والفرائض، لو دیکھو زید بن ثابت وحی کو لکھنے والے، مدینہ، اہل مدینہ کے سردار، قضاء کے معاملے میں، فقہ کے معاملے میں، قراءۃ قرآن کے معاملے میں، اور میراث کے مسائل کے معاملے میں، یہم برکوب دابتہ، وہ اپنی سواری پر سواری کا ارادہ کرتے ہیں، فیقف الفتى الہاشمی عبداللہ بن عباس بین یدیہ، تو عبداللہ بن عباس ہاشمی نوجوان ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے کہ غلام اپنے مولا اور آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وقفۃ العبد بین یدی مولاہ، اپنے مولا کے سامنے، آقا کے سامنے جس طرح غلام کھڑا ہوتا ہے، اب ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، وینصب لہ رکابہ، اور ان کے لیے ان کی رکاب، رکاب جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ جس لوہے پر پیر رکھ کر کے کھڑا چڑھتا ہے سوار، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکاب کہتے ہیں، اور ان کی رکاب ان کے لیے پکڑتے، وَيَأْخُذُ بِزِمَامِ دَابَتِهِ، ان کے جانور کی لگام بھی پکڑ لیا کرتے تھے۔ فقام لہ زید، تو زید نے ان سے کہا دع عنک، آپ دور ہو جائیں، اے اللہ کے رسول کے چچا کے لڑکے۔ فقال ابن عباس، ابن عباس نے فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں یہی حکم ملا ہے کہ ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی سلوک اختیار کریں۔ فقال زید، زید نے ان سے کہا ارنی یدک، آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں۔ فاخذ لہ ابن عباس یدہ، تو ابن عباس ان کے لیے اپنا ہاتھ نکالا، فمال علیہ فقبلہ، تو زید بن ثابت ہاتھ کی طرف متوجہ ہو کر کے ان کے ہاتھ کو چوم لیا، وقال، کہا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں یہی حکم ملا ہے کہ ہم اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ وقد دأب ابن عباس على طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغا ادهش الفحول، پورا پڑھنا ہے؟ پڑھا دے پورا؟ جی پڑھتے رہو۔ ابن عباس علم کی طلب میں لگے رہے، دعوت لگے رہنا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس میں اس انتہا کو، اس مقام کو پہنچ گئے جس نے بڑے بڑے، فحول سے مراد بڑے بڑے علماء، کبار علماء، بڑے بڑے علماء کو دہشت زدہ کر دیا۔ فقال فی مسروق بن الاجدع، آپ کے سلسلے میں مسروق بن الاجدع جو بڑے کبار تابعی ہیں، آپ نے کہا کنت اذا رأیت ابن عباس قلت اجمل الناس، جب میں ابن عباس کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اجمل الناس، لوگ میں سب سے زیادہ جمیل اور حسین۔ فاذا نطق، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں افصح الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح۔ فاذا تحدث، جب گفتگو کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں عالم الناس، وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ ولما اکتمل لابن عباس ما طمح الیہ من العلم، جب ابن عباس کے لیے وہ علم مکمل ہو گیا جس کی آپ کو طلب تھی، چاہت تھی، خواہش تھی، جو آپ کا مطمح نظر تھا، تحول الی معلم، تو آپ ایک ایسے استاد کی شکل میں تبدیل ہو گئے جو لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ فاصبح بیتہ جامعۃ للمسلمین، آپ کا گھر مسلمانوں کے لیے کیا ہو گیا؟ یونیورسٹی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ نعم اصبح جامعۃ، ایسا جامعہ ہو گیا، بکل ما تعنیہ هذه الکلمۃ فی اصل الحدیث، ان تمام معنی میں جس معنی کو ہمارے اس دور میں جامعہ کو حاصل، یعنی جامعہ سے جو تمام علوم مراد ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے یہاں اس گھر میں موجود تھیں، کہ حدیث بھی جانتے تھے، تفسیر بھی جانتے تھے، قراءۃ قرآن بھی جانتے تھے، فقہ بھی جانتے تھے، یعنی گویا کہ اسلام کے تمام علوم کے آپ کیا تھے؟ حاوی تھے، اور سیاست بزرگیت بھی تھی، تصوف بھی تھا، تقوی بھی تھا، تمام چیزیں تھیں، اس لیے کہ جامعہ کہتے ہیں اسی جگہ کو جہاں تمام علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ وَكُلُّ مَا بَيْنَ جَامِعَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَامِعَتِنَا مِنْ فَرْقٍ، ہماری یونیورسٹیوں اور ابن عباس کی یونیورسٹی کے درمیان جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ ان جامعات اليوم يحشد فيها عشرات الاساتذہ، کہ آج کی یونیورسٹیوں میں دسیوں اساتذہ جمع ہوتے ہیں اور کبھی کبھی سینکڑوں جمع کیے جاتے ہیں، لیکن ابن عباس کی جامعہ فقد قامت على اکتاف استاد واحد، ایک ہی استاد کے کاندھوں پر قائم تھی، اور وہ کون تھے؟ خود ابن عباس تھے۔ رواز احد اصحابی، آپ کے ایک شاگرد نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ لقد رأیت من ابن عباس مجلس، میں نے ابن عباس کی ایک نشست دیکھی، ایک مجلس دیکھی، لو ان جمیع قریش افتخرت به لکان لها مفخرۃ، اگر سارے کے سارے قریشی اس ایک مجلس پر فخر کریں
تو یہی تنہا مجلس ان کے لیے فخر کا اور کارنامے کا باعث ہو جائے. صرف ایک مجلس. کیا کہتے ہیں؟ لقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيتي. میں نے لوگوں کو دیکھا کہ آپ کے گھر تک جانے اور پہنچنے والے راستوں میں لوگ کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. حتی ضاقت بہم، یہاں تک کہ وہ راستے کیا ان وجہ سے تنگ ہو گئے. وسدوا، اس کو بند کر دیا لوگوں کے سامنے، راستے بند ہو گئے، بلاک ہو گئے. فدخلت علیہ، تو میں ابن عباس کے پاس آیا. واخبرته باحتشاد الناس على بابه، اور ان کو خبردار کیا، بتایا کہ آپ کے دروازے پر لوگ جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. فقال کہا ضع لي وضوءا، میرے لیے وضو کا پانی رکھو. فتوضا وجلس، آپ نے وضو فرمایا اور نشست لگائی. فقال، فرمایا اخرج، نکلو. وقل لهم، ان سے کہنا من كان يريد ان يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل، جسے قرآن اور اس کے حروف کے بارے میں سوال کرنا ہے اسے چاہیے کہ وہ داخل ہو جائے، اندر آ جائے. فخرجت، میں نکلا. فقلت، ان سے یہ بات کہہ دی. فدخلوا، تو سب کے سب داخل ہوئے. حتی ملأ البیت والحجرہ، یہاں تک کہ انہوں نے گھر کو اور کمروں کو بھر دیا. فما سألوه عن شیء، کسی چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے تو اب انہیں اس سے باخبر کر دیتے. الا اخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه واكثر، اور ان کے سوال سے زیادہ انہیں علم عطا فرمایا کرتے. ثم قال لهم، پھر آپ نے ان سے کہا افسحوا الطریق لاخوانکم فاخرجوا، اپنے بھائیوں کے لیے راستے کو کشادہ کر دو، چھوڑ دو. تو وہ سب کے سب نکل جاتے. ثم قال علی، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اخرج، نکلو، جاؤ، باہر جاؤ. فقل، جا کے کہو من اراد ان يسأل عن تفسیر القرآن وتأویلہ، کہ جو شخص قرآن کریم کی تفسیر اور توجیہ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے فلیدخل، وہ داخل ہو جائے. فخرجت، میں نکلا اور ان سے کہا. فدخلوا، سب کے سب داخل ہوئے، یہاں تک کہ گھر کو اور کمرے کو بھر دیا. کسی چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے تو اب ان کو اس سے باخبر کر دیتے اور ان کو ان کے سوال سے زیادہ یا ان کے سوال کے جیسا جواب دیا کرتے. تو قال لهم، پھر آپ نے ان سے کہا افسحوا الطریق لاخوانکم، اپنے بھائیوں کے لیے راستے کو کشادہ کر دو، راستہ چھوڑ دو. فخرجوا، وہ سب نکل جاتے. ثم قال لي، پھر آپ نے مجھ سے کہا اخرج فقل، نکلو اور جا کر کہو من اراد ان يسأل عن الحلال والحرام والفقہ، جو شخص حلال و حرام اور فقہ کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے وہ داخل ہو جائے. فلیدخل، اسے چاہیے کہ وہ داخل ہو جائے. فخرجت، میں نکلا. فقلت، ان سے کہا. فدخلوا، سب کے سب داخل ہوئے تک کہ گھر کو اور کمرے کو بھر دیا. فما سألوه عن شيء، کسی چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے تو وہ انہیں باخبر کر دیتے، بتلا دیتے اور انہیں اسی جیسا جواب دیتے یا اس سے زیادہ. ثم قال، پھر فرمایا افسحوا الطریق، راستہ کشادہ کر دو اپنے بھائیوں کے واسطے. تو وہ سب کے سب نکل گئے. ثم قال علی، پھر آپ نے کہا اخرج فقل، جاؤ کہو جو شخص میراث کے مسائل، فرائض سے مراد کیا ہے؟ میراث کے مسائل اور اس جیسے مسائل کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے فلیدخل، سے داخل ہونا چاہیے، اسے آ جانا چاہیے. فخرجت، میں نکلا اور میں ان سے کہا. فدخلوا، سب کے سب داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گھر کو اور کمرے کو بھر دیا. فما سألوا عن شيء الا اخبرهم به وزادهم مثله، تو وہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے تو آپ ان کو باخبر کرتے یا انہیں اس سے زیادہ سوال کے جواب دیتے. ثم قال لهم، پھر آپ نے ان سے کہا افسحوا الطریق لاخوان، اپنے بھائیوں کے واسطے راستہ کو کشادہ کر دو. تو وہ سب کے سب نکل جاتے. ثم قال علی، پھر آپ نے مجھ سے کہا اخرج فقل، اخرج فقل، نکلو اور جا کر کہو من اراد ان يسأل عن العربیۃ والشعر وغریب کلام العرب فلیدخل، جس سے عربی زبان اور شعر و شاعری اور کلام عرب کے غریب معانی الفاظ کے بارے میں سوال کرنا ہو اسے چاہیے کہ وہ داخل ہو. فدخلوا، چنانچہ وہ سب داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گھر کو کمرے کو بھر دیا. فما سألوا عن شيء، آپ سے وہ لوگ کسی چیز کا سوال کرتے تو آپ انہیں باخبر کرتے، بتلا دیتے اور انہیں اسی طرح اور زیادہ علم عطا فرماتے. قال راوی الخبر، اس خبر کو روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں فلو ان قریشا فخرت بذلک، اگر قریش اس پر فخر کریں لکان ذلک لها فخرا، تو یہ ان کے لیے فخر کا باعث ہے. ٹھیک ہے. وکان ابن عباس رضی اللہ عنہ رأى ان يوزع العلوم على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزحام. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مناسب سمجھا کہ وہ علوم کو دنوں کے حساب سے تقسیم کر دیں، سنیچر کو تفسیر، اتوار کو حدیث، سمجھائی بات جی، اسی طرح تاکہ ان کے دروازے پر اس جیسی بھیڑ نہ لگے، نہ پیدا ہو. فصار یجلس فی الاسبوع یوما، آپ ہفتے میں ایک دن مجلس لگاتے تو اس میں صرف اور صرف تفسیر کا تذکرہ ہوتا، ایک دن صرف فقہ کا تذکرہ ہوتا، ایک دن صرف جو ہے غزوات کے متعلق تذکرہ ہوتا، ایک دن صرف شعر کا تذکرہ ہوتا، ایک دن صرف ایام عرب سے مراد کیا ہے؟
عرب کی جنگوں کا تذکرہ، ٹھیک ہے، سو نہیں شدا. وما جلس الیہ عالم قط الا خضع له، اور کوئی بھی عالم آپ کے سامنے بیٹھتا تو آپ اس کے لیے جھک جاتے. وما سالہ سائل قط، اور کوئی سائل سوال کرنے والا آپ سے سوال کرتا تو اب وہ آپ کے پاس علم اس کا پا جاتا، معلومات اس کو مل جاتی. وقد غدا ابن عباس بفضل علمه وفقه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه. ابن عباس اپنے علم اور اپنے فقہ کی وجہ سے بدولت خلافت راشدہ کے مشیر بن گئے اپنی کم عمری کے باوجود. سنائی بات، اپنی کم عمری کے باوجود کیا ہے، مشیر بن گئے. فکان اذا عرض لعمر بن الخطاب امر او واجهة معضلة، عمر بن خطاب کو جب کوئی معاملہ پیش آتا یا کوئی مشکل درپیش ہوتی، دعا جلت الصحابہ، تو بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلاتے، ودعا معهم، اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن عباس کو بھی مدعو فرماتے. فاذا حضر، جب آپ موجود ہوتے، حاضر ہوتے، رفع منزلته، وہ ان کے مرتبے کو بلند فرماتے، وادنا مجلسہ، ان کو اپنے سے قریب بٹھاتے اور اسے کہتے لقد اعضل علینا امر، ہمارے سامنے ایک معاملہ مشکل پیش آیا ہے. انت له ولی امثالی، آپ اس کے لیے اور جیسی چیزوں کے لیے کافی ہیں. انت له ولی امثالی، اس معاملے کے لیے اور اس جیسے معاملے کے لیے آپ ہی ہیں. سمجھائی بات. وقد عوتي مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک طرح سے عتاب کیا گیا، کیا کہتے ہیں، اب سے ناراضگی اختیار کی گئی ابن عباس کو اپنے سے قریب کرنے اور ان کو شیوخ کے ساتھ، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ رکھنے میں. کن کو کیوں رکھتے، تو چھوٹے بچے ہیں، بلا وجہ ان کو بیٹھاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ گویا کہ ایک عتاب کا معاملہ کیا گیا، ناراضگی اختیار کی گئی. وہ مازال فتن، اور برابر ابھی وہ جوان ہی تھی. فقال، کہا انہ فتنہ، وہ ادھیڑوں میں جوان ہیں. لہو لسان سعول، ان کے پاس بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان ہے اور سمجھدار دل ہے. علی ان ابن عباس، ان تمام چیزوں کے باوجود ابن عباس حين انصرف الى الخاصة ليعلمهم ويفقههم لم ينس حق العامة له، جس وقت وہ خاص لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ان کو علم دینے، ان کو سمجھانے کے واسطے، تو آپ نے اپنے اوپر عوام الناس کا حق نہیں بھولا ہے کہ صرف خاص لوگوں کو علم دیں گے، عوام کا بھی حق ہے، ان کو بھی بیان سنانا ہے. فکان یاخذ لهم مجالس الوعظ والتذکیر، تو آپ ان کے لیے وعظ و تذکیر کی مجلسیں منعقد کیا کرتے تھے. فمن مواعظہ، آپ کی مواعظ کا یہ حصہ ہے جس کو آپ نے گنہگاروں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا. فمن مواعظہ قولہ مخاطبا اصحاب الذنوب، گنہگار لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے آپ کا یہ قول ہے، یا صاحب الذنب، اے گنہگار شخص، اے گناہ کرنے والے، لا تامن عاقبت ذنبک، اپنے گناہ کے انجام سے مامون مت ہونا. واعلم، اس بات کو جان لینا، ان ما یتبع الذنب اعظم من الذنب نفسہ، گناہ کے پیچھے جو سزا ہے وہ بذات خود گناہ سے بڑی ہوئی. سمجھ رہی بات، جو گناہ کے پیچھے ہے، جو گناہ کے بعد سزا آئے گی، اعظم من الذنب نفسہ، وہ خود گناہ سے بڑی ہوئی. ٹھیک ہے. فإن عدم استحیائک ممن علی یمینک وعلی شمالک، اپنے دائیں اور بائیں فرشتوں سے تمہارا نہ شرمانا. وانت تختلف الذنوب، اس حال میں بھی گناہ تم کر رہے ہو. لا یقل عن الذنب، یہ گناہ سے کم نہیں ہے. گناہ کرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں فرشتوں سے نہ شرمانا، یہ کیا ہے، یہ گناہ سے کم نہیں ہے، یہ سب خود اپنے آپ میں گناہ ہے. وَإِنَّ ضَحِكَكَ عِنْدَ الذُّنُوبِ، گناہ کے وقت تمہارا مسکرانا، ہنسنا، اور تم اس بات کو نہیں جانتے ہو کہ اللہ حسان بک، کہ تمہارے ساتھ اللہ کیا کرے گا، یہ گناہ سے بڑھ کر. وَإِنَّ فَرَحَكَ بِالذَّنبِ إِذَا ظَفِرْتَ بِهِ، گناہ کرنے پر قادر ہو جانے پر تمہارا خوش ہو جانا، تمہارا گناہ پر خوش ہو جانا جب تم اس میں کامیاب ہو جاؤ، یہ گناہ سے بڑھ کر ہے. تمہارا گناہ پر غمگین ہو جانا جب تم سے گناہ چھوٹ جائے، یہ گناہ سے بڑھ کر ہے. وَإِنَّ خَوْفَكَ مِنَ الرِّيحِ، تمہارا ہوا سے خوف کھانا جب وہ تمہارے پردے کو ہلا دے، اس حال میں کہ تم گناہ کر رہے ہو، مَعَ كَوْنِكَ، اس کے باوجود کہ تمہارا دل اللہ کی نگاہ سے ہل نہیں رہا ہے، بے چین نہیں ہو رہا ہے، یہ تمہارے نزدیک گناہ سے بڑھا ہوا ہے. کہ تم کو ڈر ہے کہ کہیں میرا پردہ نہ ہٹا دے، کون، ہوا نہ ہٹا دے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں کا پردہ رکھنے والا. وہ اگر پردہ ہٹا دے تو کیا ہوگا، تم ننگے ہو جاؤ گے. تو وہ جسم کا ننگا پن، یہ زندگی کا ننگا پن، اور تم کو اس بات کا احساس نہیں ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اے گنہگار شخص، اتدری
ما كان ذنب ایوب علیہ الصلاۃ والسلام حين ابتلاه الله عز وجل بجسده وماله، اے گنہگار کیا تمہیں معلوم ہے ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا گناہ کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا جسم اور مال کے اندر؟ انما کان ذنبہ، آپ کا گناہ، آپ کی خطا صرف یہ تھی کہ آپ سے ایک مسکین نے مدد طلب کی تاکہ وہ آپ سے ظلم کو دور کر دیں، لیکن آپ نے اس کی مدد نہیں فرمائی، صرف اتنا گناہ تھا، اور حال کیا ہوا کہ آپ کو طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا۔ وَلَمْ يَكُنْ ابن عباس من الذين يقولون ما لا يفعلون، ابن عباس رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو وہ کہتے ہوں جسے کرتے نہ ہوں، یقولون ما لا يفعلون، کہتے وہ ہوں جو وہ کرتے نہیں، اور لوگوں کو روکتے ہوں اور خود نہ رکتے ہوں۔ انما کان صوام نہار وقوام لیل، آپ دن کے روزے دار اور رات کے عبادت گزار تھے۔ اخبر عنہ عبداللہ بن ملیکہ قال، آپ کے تعلق سے عبداللہ بن ملیکہ نے بیان فرمایا، کہتے ہیں صحبت ابن عباس من مکہ الی المدینہ، کہ میں ابن عباس کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے سفر میں رہا۔ فَكُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنزِلًا، ہم جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے، ٹھہرتے، قیام کرتے، قام شطر اللیل، تو آپ آدھی رات کو عبادت میں گزارتے، والناس نیام، لوگ سو رہے ہوتے، من شدت التعب، سخت تھکن کی وجہ سے۔ سمجھاری بات؟ لقد رأيته ذات الليلة يقرأ، میں نے آپ کو پایا ایک رات اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے، وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، کہ موت کی سختی حق کو لے کر آ گئی، یہی موت ہے جس سے تم بھاگتے پھرا کرتے تھے۔ فضل یکررها، آپ اس کو بار بار دہراتے رہے، وینشج، اور روتے رہے، حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ آپ پر فجر طلوع ہو گئی۔ حسبنا بعد ذلك کلہ، ان تمام چیزوں کے بعد ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے، ہم یہ جان لیں ان ابن عبداللہ ابن عباس ان کا من اجل الناس جمالا، کہ عبداللہ ابن عباس لوگوں میں سب سے زیادہ جمیل تھے، وَأَصْبَحِهِ وَجْهًا، اور چہرے کے اعتبار سب سے زیادہ حسین تھے۔ فما زال یبکی فی جوف اللیل من خشیۃ اللہ، رات کے اندرون میں آپ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، حتی خد الدم الہتون خدیہ الاسیلین، اور آپ کے دونوں برابر رخسار کو مسلسل بہنے والے آنسوؤں نے گڈھا کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وقد بلغ ابن عباس من مجد العلم غایتہ، ابن عباس علم کی شرافت میں اس کی انتہا تک پہنچ چکے تھے۔ ذالک، وہ یہ ہے کہ ان خلیفۃ المسلمین معاویہ بن ابی سفیان خرج ذات سنۃ حاجا، کہ خلیفۃ المسلمین معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کسی سال حج کے ارادے سے نکلے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی حج کے ارادے سے نکلے، ولم یکن له سلطۃ ولا امارہ، آپ کی نہ تو کوئی طاقت و قوت تھی، نہ کوئی امارت اور حکومت تھی۔ فکان لمعاویہ موکب من رجال دولتہ، کرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپ کی حکومت کے افراد کا ایک جتھا تھا، ایک کیا ہے، قافلہ تھا۔ کان لعبداللہ بن عباس موکب، کرے عبداللہ بن عباس کا ایک قافلہ تھا، یفوق موکب الخلیفہ من طلاب العلم، جو خلیفہ کے قافلے سے فائق تھا، بڑھا ہوا تھا، اور وہ قافلہ علم کے طلبگاروں کا تھا، کہ آپ کے ساتھ طالبان علوم نبوت تھے، ان کے ساتھ کون تھے، حکومت کے کارندے تھے۔ عمر ابن عباس 71 سال، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو 71 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے دی، ان کو ملی، مالا فیہ دنیا، جس میں آپ نے دنیا کو علم سے، فہم سے، حکمت سے اور تقوی سے بھر دیا۔ فلما اتاہ الیقین، جب حضور فلما اتاہ الیقین صلی علیہ محمد بن حنفیہ، یعنی کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی نماز جنازہ محمد بن حنفیہ، جو علی کے یعنی حضور کے خاندانی کے تھے، تو جنہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ والبقیۃ الباقی من صحابۃ رسول اللہ وجل صحابہ، اور کہہ رہے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی اللہ کے رسول کے بقیہ صحابہ کرام نے اور بڑے بڑے تابعین کرام نے۔ فما كانوا یبارونہ ترابہ سمعوا قارئا یقرأ، جس وقت وہ آپ کی مٹی پر یا آپ کی مٹی کو چھپا رہے تھے، آپ کی قبر کو چھپا رہے تھے، مٹی دے رہے تھے، تو ان لوگوں نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا، اے مطمئن جان، مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، خوشی خوشی اور خوش کی ہوئی، فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو۔